سوال کر رہا ہے. صحیح دعا فرمائیے گا. اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اے میرا حبیب کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اونٹ کو کیوں بنایا گیا؟ صحیح. کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ عابد بھائی غور نہیں کیا؟ دیکھا نہیں؟ سیدہ دعا فرمائیے گا کہ اونٹ کو کیوں بنایا گیا؟ اب یہاں پہ رک کے بات سوچنے والی یہ ہے، اللہ سوال کر رہا ہے اپنے حبیب سے کہ یہ جو آپ کے سامنے آپ کی امت ہے ان سے پوچھیں کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اونٹ کو کیوں بنایا گیا؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے کیا اونٹ ہمارے سامنے بنا؟ نہیں بنا. چلو ہمارے سامنے نہیں، وہ جو محمد کے سامنے تھے کیا اللہ نے اونٹ ان کے سامنے بنایا؟ نہیں بنایا. تو پھر اللہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اونٹ کو کیوں بنایا گیا؟ اونٹ کی تخلیق کیوں کر کی گئی؟ مجھے نہیں پتا جملہ سننے کے بعد کون یہاں پہ بیٹھے گا اور کس کی معراج ہو جائے گی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ نے جو کہا ہے صحیح، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اونٹ کو کیوں کر بنایا گیا؟ اب تک نہیں سمجھے. غدیر والے دن منبر کس کا تھا؟ پالانوں کا. پالان کس پہ ہوتے ہیں؟ اونٹ پہ. تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے غور کرو ہم نے اونٹ بنائے کس لیے؟ علی ولی اللہ یا علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ. یعنی اگر غدیر والے دن اللہ نے علی کی اعلان ولایت کے لیے پالانوں کے منبر کی پہلے سے تجویز قائم نہ کرتی ہوتی تو آج اونٹ بنتے ہی نہ، کیونکہ اونٹ کے پالان کام آنے تھے علی کی ولایت میں. اس لیے امتیاز بھائی اللہ نے قرآن میں اونٹ کا قصیدہ پڑھ دیا. اور سیدہ ہر شے کے دو کردار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مثبت کردار، ایک ہوتا ہے منفی کردار. یعنی ایک فائدے والا کردار ہوتا ہے، ایک نقصان والا کردار ہوتا ہے. اب اونٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پالان علی کی ولایت میں کام آئے تو اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا. اور نقصان والا کردار کیا ہے؟ اونٹ کا منفی کردار یہ ہے کہ اونٹ ایک ایسا اونٹ بھی تھا جو اپنے مالک سمیت جہنم چلا گیا تھا. مالک سمیت. حارث بن نعمان فہری اپنے اونٹ پہ بیٹھا، اونٹ کو ایڑ دی، ایک مقام پہ آیا. توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں بیٹھے. یہاں اگر پریشانیاں ہوں بھی صحیح تو اس ذکر کے صدقے میں ہوا ہو جاتی ہیں، اڑ جاتی ہیں. لہذا یہاں جب بھی بیٹھو تو فضائل اہل بیت میں چہروں سے پتہ چلنا چاہیے کہ سارے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ایک جملے پہ توجہ فرمائیے گا. اپنے اونٹ پہ بیٹھا، ایڑ دی، چلا، ایک مقام پہ آیا. اس مقام کا نام تھا مقام غدیر. لاکھوں کا مجمع، 1.25 لاکھ حدیثوں نے لکھا ہے. توجہ ہے نا بھائی جان؟ پریشان نہیں ہونا. ماشاءاللہ میرے بعد بہت ہی اچھا پڑھنے والے مولا کے عظیم ذاکر، اللہ ان کی زبان میں مزید تاثیر فرمائے، بھائی سعید عباس، سید انصر عباس شاہ ڈیرہ غازی خان سے بھائی تقی عباس بھی یقیناً بس پہنچ ہی گئے ہیں، موٹر وے پہ آ گئے ہیں. تو میں بس یہ میں نے کہا نا کہ میں وسیلہ بن کے آیا ہوں. میں گھر کا آپ کا بچہ بھی ہوں، بھائی بھی ہوں. سارے وہ سب سارے جانتے ہیں، سارے روز سنتے ہیں. دعا لینے کے لیے بزرگوں سے بہت شکریہ بھائی جان. بس یہ دعا ہی لے رہا ہوں آپ سے. میں اگر دعا دینا چاہتے ہیں تو متوجہ رہیے گا. مولا آپ کی عبادت کو فرمائے. بھائی جان 1.25 لاکھ کا مجمع، یہ اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے آیا. اس نے ایک منظر دیکھا، ید اللہ کا ہاتھ بلند ہے، اللہ اکبر. پھر دوسرا ہاتھ بھی ید اللہ کا. اگر میں یوں کہوں کہ اللہ کے ہاتھوں نے اللہ کے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ہاتھوں نے اللہ کے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا. اور اللہ کا نبی اللہ کے ولی کے لیے کہہ رہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. رسول کائنات محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں غدیر والو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے.
یہ بیٹھا ہوا تھا بھائی جان، اب میری رفتار شروع ہو گئی ہے، جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ اپنے شے پر کھول کے بیٹھے، اب میں رکوں گا نہیں۔ یہ بیٹھا ہوا تھا بھائی جان اونٹ پہ، جیسے ہی اس نے اعلان سنا سب سے آگے آیا اور آ کے کہا اے اللہ کے رسول، کل تو نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، ہم نے مان لیا۔ پھر تو نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ہم نے وہ بھی مان لیا۔ پھر تو نے کہا یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اسے بھی تسلیم کر لیا۔ آج چوتھی بار علی کی ولایت اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ رسول فرماتے من اللہ و منی، اپنی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی۔ تو جب رسول نے کہا نا کہ میری طرف سے بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھا، رسول کی طرف دیکھا، رسول کو دیکھنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ حارث بن نعمان فہری یہ وہ حرامی ہے کہ جسے قرآن نے حرامی کہا ہے، قرآنی حرامی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، قرآنی حرامی، یعنی جسے قرآن نے حرامی کہا اسے یہ زیادہ۔ یہ آگے بڑھا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا، قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فانطر علینا حجارۃ من السماء۔ حارث نے کہا پالنے والے اگر یہ علی کی ولایت حق ہے اور تیری طرف سے ہے، میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا۔ اگر علی کی ولایت، قرآن کی آیت پڑھی اس نے، اگر یہ جو نبی نے کام کہا یہ حق ہے، تیری طرف سے ہے، میں اس کام کو نہیں مانتا۔ آسمان سے پتھر برسا، فوراً اللہ نے قرآن کی آیت میں جواب بھیجا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا حبیب عذاب کیسے بھیج دوں تو جو موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا اس نے مانگا عذاب، اللہ نے کہا عذاب نہیں بھیجوں گا، تو موجود ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ قرآن کی آیت کا جواب ہے، اس پہ عذاب آیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم یہ حارث بن نعمان فہری کوئی بہت بڑا چودھری نہیں تھا، کوئی سندھی میں کہیں وڈیرا نہیں تھا۔ اس نے ایک منظر دیکھا ہوا تھا، کل جب رسول نے کہا تھا نا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اسے تسلیم کرو، اس وقت بھی ایک جاہل نے، بلکہ جاہل نہیں جاہلوں کے باپ نے، ابو جہل نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ قرآن حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، میں اس قرآن کو نہیں مانتا، اپنے کہے اللہ سے عذاب بھیجے۔ اللہ نے ابو جہل سے کہا کہ حبیب تیری موجودگی میں ابو جہل پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، جہاں محمد موجود ہو وہاں پہ عذاب نہیں آتا، جہاں محمد موجود ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ بس وقت گزرتا گیا، غدیر کا دن آیا، حارث بن نعمان فہری آیا، اس نے کہا وہ قرآن تھا، یہ علی کی ولایت ہے۔ اللہ کی طرف دیکھ کے کہا اگر ولایت حق ہے اللہ کی طرف سے ہے، میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا، کہے اپنے اللہ سے عذاب بھیجے۔ بس اس نے عذاب مانگا، فوراً پتھر آیا، فوراً بھائی جان پتھر آ گیا۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا پالنے والے کل جب ابو جہل نے قرآن کا انکار کیا تھا اور تجھ سے عذاب مانگا تھا، تو نے کہا تھا جہاں محمد موجود ہو وہاں عذاب آتا کوئی نہیں ہے، محمد تو آج بھی موجود تھا، پھر آج تو نے کیوں حارث پہ عذاب بھیجا؟ آواز قدرت آئی، عامر تو خود فیصلہ کر لے، ایک بندہ تیری کیسٹ کی توہین کرے، ایک بندہ تیری توہین کرے، تجھے غصہ زیادہ کس پہ آئے گا؟ میں نے کہا اللہ میاں صاحب ظاہر ہے جو میری توہین کرے گا۔ آواز قدرت آئی، پھر خود فیصلہ کر، قرآن میری کیسٹ ہے، علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی جنب اللہ۔ مولا آپ صاحبان کو سلام۔ اس پہ عذاب آنا لازمی ہو گیا تھا۔ اب تقریر بہت لمبی ہے، میں اسی آیت پہ اکتفا کرنے لگا ہوں، اسی آیت پہ۔ اچھا یہ تو آپ لوگوں نے سن لیا، حارث نے عذاب مانگا، اللہ نے عذاب بھیج بھی دیا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، منکر ولایت علی حارث بن نعمان فہری تھا، اللہ لعنت کرے اس پہ۔ یہ اونٹ پہ سوار ہو کے آیا تھا، جب پتھر گرا اس کو بھی چیر دیا، اونٹ کے پیٹ کو بھی چیر کے اونٹ کے پیٹ سے نکل گیا۔ منکر تو یہ تھا، اونٹ بیچارے کا کیا قصور تھا، وہ کیوں جہنم گیا؟
آواز قدرت آئی، عامر عباس چاہے حلال جانور تھا، سواری تو علی کے دشمن کی بن کے آیا تھا نا۔ چاہے حلال جانور ہو، علی کے دشمن کی سواری بنے، خدا معاف نہیں کرتا۔ اور اس کے برعکس میں نے خود تاریخ میں یہ الفاظ پڑھے ہیں، چاہے حرام جانور ہو، حجت کا احترام کرے، اللہ جنت میں بھیج دیتا ہے۔ ہاں ہاں، چاہے حرام، کتا حرام جانور ہے یا نہیں؟ اصحاب کہف کا کتا حرام ہے یا نہیں؟ لیکن جائے گا جنت میں۔ چاہے حرام جانور ہو، حجت کا احترام کرے۔ اور بھی بہت سارے جانور ہیں، کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں۔ حضرت صالح نبی کی اونٹنی جنت میں جائے گی، حضرت یوسف کا بھیڑیا جنت میں جائے گا، صحیح۔ اور ایک اور بھی میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، اگر علم میں ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں بتا دیتا ہوں، بلمباور کا گدھا۔ جو بلمباور کون تھا؟ یہ حضرت موسیٰ نبی گزرے نا، جو حضرت موسیٰ نبی اس وقت کا یہ بادشاہ تھا بلمباور۔ بس اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، ذہن میں پاگل پن کا دورہ پڑا، اپنے گدھے پہ سوار ہوا، ایڑ دی، چل پڑا، راستے سے جا رہا ہے، سامنے اسے ایک بندہ نظر آیا، اس نے کہا بلمباور کہاں جا رہے ہو؟ کہا موسیٰ نبی سے لڑنے۔ توجہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا موسیٰ نبی سے لڑنے۔ اب جو ہی گدھے نے سنا، اچھا اللہ کے نبی سے لڑنے جا رہے ہیں، گدھے نے دل میں خیال کیا اب اگر میں نے تجھے اٹھا لیا تو میرا باپ ہو گیا۔ دل میں خیال کیا اب اگر میں نے تجھے اٹھا لیا تو میرا باپ ہو گیا۔ بھائی جان بس اس بندے سے باتیں ختم ہوئی، اس نے گدھے کو ایڑ دی، گدھا آگے نہیں بڑھا، زور لگایا نہیں بڑھا، اور زور لگایا صحیح نہیں بڑھا، اترا درخت سے ایک بہت بڑا سوٹا توڑا، گدھے کو مارا، ہلا ہی نہیں گدھا۔ بھائی اب نواز مار مار کے، بھائی رب نواز مار مار کے مر گیا گدھا، آگے نہیں بڑھا۔ آواز قدرت آئی، جبرائیل میری حجت کے احترام میں اس گدھے کو موت آئی ہے، جنتیوں کی فرشتے میں اس کا نام لکھ دے۔ یا علی یا علی، چاہے حرام جانور ہو، حجت کا احترام کرے، ختم ہو گئی بات، اللہ جنت میں بھیج دیتا ہے۔ یہ ہے علی کی ولایت، اور اتنی ضروری ہے علی کی ولایت۔ میں نے خود حدیث پڑھی ہے، رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا اشد غضبا علی من اشرک باللہ واشرک بولایت علی ابن ابی طالب۔ رسول اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اپنے مشرک پہ، یعنی جو اللہ میں شریک کرے اس پہ اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا اس بندے پہ غضبناک ہوتا ہے جو علی کی ولایت میں شریک کرے۔ یعنی اللہ ولایت علی علیہ السلام کا انکار اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے حارث بن نعمان فہری نے عذاب مانگا، پتھر آیا، یہیں پہ میری بات ختم ہونے لگی ہے۔ اب لطیف بات ہے، اگر ہے اجازت تو سناؤں۔ صحیح، آسمان سے پتھر آیا، اس کی کھوپڑی پہ گرا، نرخرے کو چیرا، پیٹ کو چیرا، اونٹ کے پیٹ کو چیرا، اونٹ کے پیٹ سے نکل گیا۔ سوال یہ ہے کیا اونٹ پہ پتھر رکھا ہوا تھا کہ نبی نے حکم دیا اور گر گیا؟ یہ پتھر آیا تو آیا کہاں سے؟ آسمان سے پتھر آیا تو آیا کہاں سے بھائی جان؟ کس نے پھینکا؟ کیوں پھینکا؟ وجہ کیا تھی؟ لطف آ رہا ہے یا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں آپ کو لطف نہیں آ رہا، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ چلے چلے کوئی اور بات کر لیتے ہیں۔ ایک وقت تھا، ایک دور تھا، نبی کے دادا تھے، محمد مصطفیٰ کے دادا، جن کا نام تھا سرکار عبد المطلب۔ نام سنا ہوا ہے، جانتے ہیں سارے، سرکار عبد المطلب اپنے گھر میں اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک ان کا نوکر دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا، سرکار سرکار۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ پریشانی کیسی چہرے پہ؟ کہا سرکار وہ جو یمن کا بادشاہ ہے نا، یمن کا بادشاہ
جس کا نام ابرہا ہے. کہا اچھا کیا ہے اس کو؟ کہا اس نے ہاتھیوں کا لشکر اکٹھا کیا ہے اور وہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. توجہ ہے؟ ہاں وہ بات آپ کو لطیف نہیں لگ رہی تھی، میں نے دوسری بات شروع کر دی ہے. اب دیکھوں گا بیدار کون ہے اور اپنی پریشانیوں میں اپنے گھروں میں کھویا کون ہوا ہے. کہ وہ جو ابرہا ہے نا وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبہ کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے گھر کو گرانا چاہتا ہے. سرکار عبد المطلب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، تبسم آئی. کہا سرکار وہ اللہ کے گھر کو گرانے آ رہا ہے، تباہ کرنے آ رہا ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ. سرکار عبد المطلب رسول کے دادا فرماتے ہیں اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میرا گھر ہوتا تو میں پریشان ہوتا، میرا گھر ہوتا تو میں بچاتا. کا کیا مطلب؟ کا گھر کس کا ہے؟ کا اللہ کا. کا اللہ بچائے گا. توجہ ہے نا؟ آنے دو ابرہا. بھائی جان کئی ہاتھی لکھے ہیں تاریخ نے، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ادھر اللہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا. میں نے کہا ہے میں نے جملہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ میرا مجمع بیدار کتنا ہے اور میرے مجمع کا سماعت کا معیار کیا ہے. اللہ نے بھائی جان اپنا لشکر بھیجا. ابابیل قرآن میں ذکر موجود ہے، پرندے ہواؤں میں پرواز کرتے ہوئے، منہ میں چھوٹی چھوٹی صادق بھائی کنکریاں پتھر تھے. جیسے ہی ہاتھی خانہ کعبہ کے قریب آئے ادھر اللہ کا لشکر آیا اور انہوں نے پتھر پھینکے. خدا کی قسم ان پتھروں میں آگ تھی، جس ہاتھی پہ گرتے تھے ان کے اندر سوراخ ہو جاتا تھا. اب اللہ جانے کون موجود ہے کون کھویا ہوا ہے. ان پرندوں میں، ان ابابیلوں میں سے ایک کمزور ناتواں بیمار پرندہ تھا جو کبھی اس ٹہنی پہ بیٹھتا تھا، کبھی اس درخت پہ بیٹھتا تھا، کبھی اس شاخ پہ بیٹھتا تھا. سارے پرندے تیزی کے ساتھ پرواز کر رہے تھے. جب انہوں نے اللہ کے دشمنوں کو فنار کر دیا، ہاتھی ختم ہو گئے، وہ پرندے اللہ کے گھر کو بچا کے واپس جانے لگے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ابابیل ہے، کمزور ہے، بیمار ہے. سارے پرندے مل کے اکیلے پرندے کو کہتے ہیں کتنا بدبخت ہے تو، کتنا بد قسمت ہے تو نے ہمارے ساتھ مل کے اللہ کے گھر کو بچانے میں ہماری مدد نہیں کی. بھائی جان اتنے سارے ابابیل تھے، ایک ایک پرندے نے اکیلے پرندے کو تانا دیا. جب سارے پرندے تانا دے کے چلے گئے، وہ اکیلا ابابیل آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے میرے اللہ میرا کیا قصور ہے؟ مجھ میں جتنی طاقت تھی، مجھ میں جتنی ساتھ تھی، میں نے پرواز کی. بیمار تھا کبھی اس ٹہنی پہ، میں جتنا پرواز کر سکتا تھا میں نے پرواز کی. آواز قدرت آئی پریشان نہ ہو تیرا بھی وقت آئے گا. اللہ اکبر، میری طرف متوجہ رہیے گا. پریشان نہ ہو تیرا بھی وقت آئے گا. بس عزیزان گرامی قدر وقت تھا نا، گزرتا رہا. نبی کا زمانہ آ گیا، نبی کا زمانہ گزرتا رہا. غدیر کا دن آیا. ادھر محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، ادھر حارث نے انکار کیا. ادھر اللہ کی آواز آئی ابابیل اٹھ، اب تیرا وقت آ گیا ہے. ابابیل اٹھ تیرا وقت آ گیا ہے. منبر علی کی قسم وہ اکیلا ابابیل فخر کے ساتھ پرواز کرتے کرتے مقام غدیر کے اوپر آیا. اس نے پتھر پھینکا، اس نے حارث کو جہنم بھیجا. وہ اکیلا پرندہ پرواز کرتے کرتے ان لاکھوں پرندوں کے جھنڈ میں آ کے کہتا ہے اوئے میری طرف متوجہ ہو، تم نے اللہ کے گھر کو بچایا تھا، میں اللہ کے گھر کے مالک کے دشمن کو مار کے آ رہا ہوں. دونوں ہاتھ بند کر کے حیدری سلام درود پڑھ لیجئے بآواز بلند. بس عزاداران مظلوم کربلا لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک ایک قطرہ آنسو کا نہ آئے. جو بی بی بکیا چھوڑ کے اپنے بیٹے کا فرصہ لینے آتی، ایک کا ایک جملہ مصائب کا، سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دیکھو. میزبان ہوں عبادت کی نیت سے. بھائی جان
میرے مولا عباس، ہائے ہائے، جسے نام دیا جاتا ہے عالیہ بی بی کی چادر، حسین کی کمر کا زور، سکینہ کی پیاس، جو رونے آئے ہو نا، فکرہ سننا، 32 سال کا عباس، سیدہ میدان میں 32 ٹکڑے بھی نہیں ملے حسین۔ حسین عباس کے ٹکڑے چنتا رہ گئے، اور خدا کی قسم لفظ نہیں، قیامت ہے، اور قیامت آ ہی گئی تھی اس وقت جب فضل نے آ کے عباس سے کہا بابا اماں کہیں جانا چاہتی ہیں، بابا اماں کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ جلال آیا میرے مولا عباس کو، خیمے کے دروازے پہ آئے، عجیب منظر دیکھا، سر سے پاؤں تک فضل کی ماں چادر میں لپٹی ہوئی ہے، کپڑوں کی ایک گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی ہے، ایسے کھڑی ہے شہزادی جیسے کہیں جانا چاہتی ہو۔ عباس قریب آئے، کہا فضل کی ماں خیریت تو ہے، یہ ایسے تیار کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ اور رو کے کہا غازی مولا جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، زندگی کا پہلا سوال ہے مجھے راستہ بنا کے دے، میں نے نجف جانا ہے۔ جب بیوی نے کہا نا میں نے نجف جانا ہے، جلال آ گیا میرے مرشد عباس کو، جلال میں فرماتے تو کوئی زینب سے زیادہ تھکی ہوئی ہے، تو کوئی ام کلثوم سے زیادہ تھکی ہوئی ہے؟ رو کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا نہ میں زینب سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں، نہ میں ام کلثوم سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں، لیکن اس وقت جو میری مجبوری ہے نہ وہ زینب کی ہے، نہ وہ ام کلثوم کی ہے، نہ وہ قاسم کی ماں کی ہے، نہ وہ اکبر کی ماں کی ہے، مولا میری بڑی مجبوری ہے۔ عباس فرماتے میں بھی تو سنوں کیا مجبوری ہے توری؟ رو کے کہتی ہے مولا 110 خیمے ہیں اس جنگل میں ہم غریبوں کے، صبح سے لے کے اب تک ہر خیمے میں سکینہ 2 بار گئی ہے، میرے خیمے میں 36 مرتبہ، مولا میرے خیمے میں 36 مرتبہ آئی ہے، اور مولا ایسے نہیں آتی، ہاتھ میں خالی پیالہ لے کے آتی ہے، ختم ہو گئے مصحف، سوکھا پیالہ لے کے آتی ہے، رو کے کہتی ہے چاچی میرا اصغر مرنے والا ہے، چاچی چاچا غازی سے کہہ دے 1 گھونٹ پانی کا لا دے، شاید میرا اصغر بچ جائے، شہزادہ علی اصغر کے صدقے خالی جھولیاں آباد ہو جائیں جو رونے آئے ہو، شاید میرا اصغر بچ جائے۔ عباس فرماتے ہیں تو نے کیا کہا سکینہ سے؟ فضل کی مارو کے کہتی ہے مولا پہلے تو ٹالتی رہی، اب جب آخری بار آئی نا سکینہ، میں نے سکینہ کو آتے دیکھا مولا میں نے مصلی بچھا لیا، لفظ نہیں قیامت ہے۔ شہزادی فرماتی عباس میں مر جاتی میں مصلی نہ بچھاتی، عباس میں قرآن پڑھتی رہی، حسین کی بیٹی کھڑی رہی، عباس میں نماز پڑھتی رہی، حسین کی بیٹی کھڑی رہی، عباس میں عبادت کرتی رہی، سکینہ کھڑی رہی۔ جب تھک گئی نا سکینہ، 1 پاؤں اٹھاتی تھی، 1 پاؤں زمین پہ رکھتی تھی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی تھی میرے اللہ میں غریب ہو گئی، میری چچی میری بات نہیں سنتی، میرا اصغر مرنے والا۔ ختم ہو گیا مصحف، آخری جملہ عزاداران مظلوم کربلا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک سکینہ آئی، رو کے کہتی ہے غازی مولا وہ دیکھ بادشاہ کی بیٹی پھر سے آ رہی۔ عباس آگے بڑھے، دونوں ہاتھ جوڑے، کہا تو بادشاہ کی بیٹی ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، مرنے سے پہلے کیوں مارتی ہے؟ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، پانی کیسے لاؤں؟ اسی جملے پہ چھوڑنے لگا۔ چھوٹی سی بچی نے رو کے کہا چاچا اگر اجازت لے دوں پانی لے آؤ گے؟ اجازت لے دوں، جو وفا پہ ماتم کرنا جانتے ہیں، پانی لے آؤ گے؟ بلا تشبیہ عباس نے ایک جملہ کہا، سمجھ آ گیا نا، خدا کی قسم بے ساختہ آنسو آئیں گے۔ عباس مولا ہرو کے کہتے ہیں سکینہ اگر لڑنے کی اجازت لے کے دے، میں عباس ہو کے وعدہ کرتا ہوں پورا دریا تیرے خیمے کی طرف لے آؤں گا۔ اللہ اکبر، پورا دریا لے آؤں گا۔ چاچا میں تجھے اجازت لے کے دیتی ہوں، چھوڑ دیا میں نے ممبر، اللہ تمہارے آنسوؤں کو قبول فرمائے جو رو رہے ہو عزاداران مظلوم کربلا۔ چاچا غازی مولا میں تجھے اجازت لے کے دیتی ہوں۔ بلا تشبیہ سکینہ اور غازی چلے، ایک مقام پہ رکے،
سکینہ نے کہا چچا میں آپ کو تیار کروں؟ ہاں سکینہ تیار کر۔ بلا تشبیہ ایک ہاتھ میں علم دیا، کہا چچا مشک پہناؤں؟ ہاں سکینہ پہنا۔ بلا تشبیہ سکینہ نے ہاتھ اٹھائے، بلا تشبیہ اوپر دیکھا اور رو کے کہا چاچا تیرا قد بڑا ہے میرا قد چھوٹا ہے، چاچا ذرا نیچے جھک میں تجھے مشک پہناؤں۔ اس منبر کی عظمت کی قسم، حسین کے آخری سجدے کی قسم، عباس نے جھکنا شروع کیا۔ جھکتے 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 اتنا جھکا عباس کہ عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ جا لگے۔ ہاتھوں کا قدموں پہ لگنا تھا کہ غیب سے کالے برقے والی بی بی کی آواز آئی، عباس تو نے پردیس میں میرے یتیم بچوں کی عزت کی، میں بطول ہو کے وعدہ کرتی ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ اونچا رہے گا۔ اللہ لعنت اللہ علیکم۔